کہا جا رہا ہے میسج کے اندر اگر آپ نے پرویز لاہی کو ووٹ دیا تو آپ کی فیملی کی اور بچوں کی خیر نہیں ہے. واٹس ایپ میسج آئے تھے، کچھ ایسی تنظیم تھی کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا. مختلف ذرائع سے مختلف آفرز ہو رہی ہیں. بندے آتے تھے کہ 5 سے 15 کروڑ روپیہ جی جتنا آپ مانگے دبئی میں جی بلا لے اپنے بھائی کو، ہم 50 کروڑ یہاں پہ دیتے ہیں. یہ ریالٹی کی باتیں ہیں. کل بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو اینکر ہے نا ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، جھوٹی خبریں چلاتے ہیں. 15-16 اینکرز تھے، وہ شور ہو گئے جی 171 ہے. ان کو کیسے پتا تھا 171 ہے؟ نہ تو وہ ایم پی ہیں نہ وہ پارٹی میں ہیں، چونکہ یہ ان کو فیڈنگ تھی. پنجاب کا سب سے مہنگا ترین الیکشن تھا، وہ اس حلقے کا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت مہنگا الیکشن تھا. یہ اللہ کے کرم سے ہوا کہ نہ میں بکا نہ میں جھکا اور نہ الحمدللہ میں ڈرا. السلام علیکم ناظرین، دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں حلقہ پی پی 106 سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کامیابی سے جیتنے والے ملک عمر فاروق صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر قسم کا دور دیکھا ہے. ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان جب صوبائی اسمبلی میں جا کے بیٹھتا ہے اور ایک غریب بیک گراؤنڈ سے ایک لڑکا جو آج شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ سفر کیسا گزرا. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، بیک گراؤنڈ سیاسی نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے سیاست میں قدم رکھا اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے اور جیت گئے. تو یہ سفر کیسا رہا؟ زندگی کا ہر وہ سفر جو دوسروں کی بہتری کے لیے ہو، اس میں ایک تو سکون بڑا ہوتا ہے اور ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. ہر وہ سفر جو دوسروں کی بہتری کے لیے ہو. تو میری زندگی کے یہ دوسرا سفر ہے. ایک سفر تھا اپنی فیملی کے لیے، قبیلے کے لیے، جو میں نے 12-13 سال کی ایج سے شروع کیا تھا. پھر میں نے 35 سال کی ایج سے ایک اپنے حلقے کا سفر شروع کیا. وہ سفر ختم ہوا، وہ منزلیں اچیو کی. تو الحمدللہ پھر میں نے سوچا کہ ویلفیئر کرتے تھے، ویلفیئر میں سیاست آڑے آتی تھی. اور پھر میں نے سوچا چلے اگر ویلفیئر کرنی ہے تو کچھ بڑا سوچتے ہیں، پھر سیاست کو ہاتھ میں لیتے ہیں. کیونکہ جب بھی آپ کو ویلفیئر کا کام کرتے تھے تو کوئی نہ کوئی وہ جو ہوتا ہے نا کہ سیاست دان اکثر سوچتے ہیں یہ بندہ کون ہے علاقے میں، یہ کیوں ایسے ہے، ہمارے ذریعے آئے. تو اس میں کوئی نہ کوئی روڑے اٹکانے، کوئی ہارڈلز کریٹ کرنی. تو وہ یہ ان کے حل کے لیے میں پولیٹکس میں آیا. سوچ یہی تھی کہ پہلے میں سوچتا تھا چھوٹے چھوٹے لیول پر ویلفیئر کے اوپر میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. تو جب میں سیاست میں آنے کا سوچا، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ بڑا کریں گے. جیسے میں ایک پارک منظور کروانا تھا تو میری والدہ کے نام سے تھا، اس کے اوپر سٹے ہوا. تو میں بہت سے سیاستدانوں کے پاس جاتا رہا، یہ پارک کو بنائی. میری والدہ کے نام کا پروجیکٹ تھا، پیسے بھی ہم لوگوں نے لگانے تھے. اس میں مجھے کافی میں نے دھکے کھائے 2-3-4 سال. تو پھر میں نے سوچا یہ پولیٹکس میں آتے ہیں. اب شاید یہ ایک پارک ہے، شاید میرا خدا 100 پارک بنوانا چاہ رہا ہے، تو کچھ بڑا سوچتے ہیں. تو بس اسی تناظر میں، اسی نیت کے اوپر الحمدللہ میں پولیٹکس میں آیا. ظاہری بات ہے ایک عام بندے کے لیے، ایک عام انسان جس کے گھر میں کبھی کوئی کونسلر بھی نہ بنا ہو محلے کا، تو اس کے لیے ایک ایم پی کا الیکشن لڑنا بغیر کسی ٹکٹ پارٹی کے، تو یہ ایک بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے نا. تو زندگی میں بہت سے چیلنجز عبور کر چکا تھا. تو انشاءاللہ اس چیلنج کو بھی میں نے بڑے خوش دلی کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. آزاد الیکشن جیتا. پھر آزاد الیکشن جیت کے بہت سے ہمیں چیلنجز کا سامنا تھا کہ کیسے کریں گے، وہ کریں گے، کیسے پروو کرواتے ہیں. وہ ایک پورا جو پولیٹکس ہے نا، کو ڈیولپمنٹ کروانا، اسکیمیں لے کے آنا، یہ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے. اس کی پوری آپ کو نا ایک اسٹڈی کرنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کی بیسک کیا، سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں، اس کا اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہے اس کو اپروو کروانا. پھر اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر اس کو اے ڈی پی کے اندر لے کے آنا. پھر اس کی جو ایک اس کو انوگریشن یا ایگزیکیوٹنگ کی طرف جانا، وہ دوسرا بڑا چیلنج ہے. پھر اس سے بھی بڑا چیلنج ہے اس کو ایگزیکیوٹ کروا کے اس کو کمپلیٹ کروانا. تو یہ ہر چیلنج اپنے آپ میں بڑا ہے. میں حلقے میں میگا پروجیکٹس لے کے آیا، جس میں سب سے جو میرا ایک ڈریم منصوبہ ہے نا، وہ ہے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل، جو آر ایس سی سے ہم نے اپ گریڈ کروایا ٹی ایچ کیو اینٹ ٹراما سینٹر.
الحمدللہ اس کی میرا خیال 90% بلڈنگز کمپلیٹ ہو چکی ہیں. ہر وہ بندہ جس کے اندر کچھ کرنے کی ہے، کچھ کرنا چاہتا تو اس کو آگے آنا چاہیے. کیا سرائیاں یہ پائی جاتی ہیں کہ پنجاب کا سب سے جو مہنگا ترین الیکشن تھا وہ اس حلقے کا تھا، اس میں کتنی صداقت ہے؟ اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت مہنگا الیکشن تھا. مہنگا یہ نہیں ہے کہ ایک صرف پیسہ ہی تھا، مہنگا اس لیے تھا کہ اس کی ہم نے کاسٹ پے کی ہے. کاسٹ آپ کی محنت، جو ہم نے محنت کی ہے نا. اس الیکشن نے 2018 کے الیکشن نے مجھے 10 سال جو ہے نا میری ایج بڑھا دی. یعنی جو 10 سال میں میری ہڈیوں نے بوڑھا ہونا تھا نا، وہ 10 سال جو الیکشن میں نے لڑا نا 3 مہینے، انہوں نے میرے 10 سال جو میری بونز ہے نا، 10 سال ان کی ایج جیسے بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے نا، تو میری آخری ہارڈ ڈسک بیٹھ گئی، بیٹھ کے کمپین کر کے. تو میں نے اس کی کاسٹ پے کی ہے. اب یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ میں نے الیکشن لڑا کیسے ہے، جیتا کیسے ہے. بڑی ایک بٹ جدت تھی، میرے اندر وہ ایک پیشن تھا، اس پیشن کو لے کے چلے ہیں. تو جب میں الیکشن جیت کے بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار میرے اندر کافی مسئلے مسائل شروع ہو چکے ہیں. تو یہ اکیلے پیسے نہیں، اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا مہنگا الیکشن تھا. میں نے اپنی ہر حوالے سے میں نے کاسٹ پے کی ہے، چاہے وہ بزنس ہو، ہیلتھ ہو، فیملی ہو، ایوری وے. ملک صاحب 2018 کی بات کرتے ہیں، جب آپ اقتدار میں آئے، آپ نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور جیت کے. اس کے بعد ہر پارٹی نے آپ کو اپروچ کرنے کی ظاہری بات ہے کوشش کی ہوگی، تو کہاں تک آفرز گئیں اور کس پارٹی نے کتنا اور کیا کیا آفر کیا؟ میں آپ کو بات بتاؤں نا، اکثر لوگ یہاں گواہ یا وٹنس ہیں اس چیز کے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں الیکشن جیت کے عمران خان کی پارٹی جوائن کروں گا. میں نے کبھی نہیں کہا میں نواز شریف کی پارٹی جوائن کروں گا، چونکہ میں ایک اوورسیز ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یار یہ لوگ تو چور ہیں، ملک کو لوٹنے والے ہیں. اتنی دیر سے چائنا بعد میں آزاد ہوا ہے، آج ایک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو چکا ہے. ساؤتھ کوریا 98 میں وہ ترقی پذیر ممالک میں تھا، اب وہ 20 سال میں ترقی یافتہ ممالک کے اندر ہے. تو بہت سے ممالک کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے، تو ہم کیوں نہیں نکل سکے؟ ظاہری بات ہے ایک لیڈرشپ کا ایشو ہے، اور جب آپ کی لیڈرشپ چور ہوگی، کرپٹ ہوگی، تو اس ملک میں نہ تو ڈیموکریسی ہوگی تو نہ ہی ترقی ہوگی. الیکشن سے پہلے آپ نے کوشش کی ٹکٹ لینے کی عمران خان صاحب سے؟ ہاں، مجھے کسی نے کہا جی کہ اب ٹکٹ مل جائے گی، کچھ پیسے لگیں گے، تو میں نے کہا یار لے لو، لا دو. بٹ مجھے کوئی اتنی امید اس لیے نہیں تھی کہ جو یہاں ایک سیاست کا ایک سسٹم ہے نا، اس میں ظاہری بات ہے آپ کو ایک فیملی ویل نون ہونی چاہیے، آپ کا ایک سیاسی کیریئر ہونا چاہیے، آپ کی فیملی میں کوئی MP MNA ہونا چاہیے. تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں نا، تو آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. اور دوسرا میں ملک برادری سے بلانگ کرتا ہوں، تو یہاں چونکہ ہے موسٹلی جو ہمیشہ جٹ برادری یا میاں برادری سے تھا، تو میرے لیے بڑا ایک کافی سارے عوامل تھے جو مجھے ٹکٹ نہ ملنے کا ریزن بنتے. بٹ میرا اللہ پہ بھروسہ تھا کہ مجھے کوئی ٹکٹ نہیں چاہیے. میں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا میں آزاد الیکشن لوں. بہت کوئی ٹکٹ کے لیے میں نے بہت زیادہ کریزی نہیں میں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ مجھے میں حقیقت میں جیتا ہوں، اور جو بندہ حقیقت میں رہ کے سوچتا ہے اور جیتا ہے نا، وہ ہمیشہ سیٹسفائی رہتا ہے. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ مجھے کسی نے ٹکٹ دی یا نہیں دی. تو یہ تھا، اس لیے میرا شروع سے ذہن تھا کہ مجھے آزاد ہی الیکشن لڑنا پڑے گا، اور آزاد ہی میں پھر لڑا. اچھا، الیکشن کے بعد نون لیگ کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا گیا اور کتنی آفر کی گئی ان کے جانب؟ نہیں، یہ نہیں ہے کہ کتنی آفر کی گئی. یہ مجھے رانا ثناء اللہ آئے، وہ ہمارے عزیز ہیں ملک نواز MP صاحب، ان کے بھائی میئر تھے تب، وہ آئے، وہ ان کو لے کے آئے رانا ثناء اللہ صاحب کو. تو انہوں نے پارٹی کا، میں نے کہا جی نہیں، میں پاکستان تحریک انصاف میں جاؤں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اور جہانگیر ترین صاحب بھی آئے. ظاہری بات ہے پھر اور بھی لوگ گروپس تھے جو پاکستان تحریک انصاف سے مختلف قسم کی پرکشش بھی، انہوں نے کہا جی آئے ہمارے ساتھ ملیں، تو تھا. لیکن میں ایک پراپر جو ہوتا ہے نا ایک طریقہ کار، انہوں نے مجھے کہا، میں نے ان کو خود ہی کہہ دیا کہ میں جاؤں گا ہی اسی میں. تو اس لیے مجھ پہ زیادہ کو پاکستان تحریک انصاف کو محنت نہیں کرنی پڑی. تو میں اپنی گاڑی کے اندر گیا ہوں، بنی گالا جوائن کر کے اپنا کھانا کھایا ہے،
نہ میں کسی پلین میں بیٹھ کے گیا تھا، نہ میں نے کوئی وہاں ایگریمنٹ کیا ہے. جب عمران خان سے ملا تھا میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے میرے حلقے کی ڈیولپمنٹ چاہیے، جو میرا مین مقصد تھا جس کے لیے میں پالیٹکس میں آیا ہوں، مجھے وہی چاہیے. مجھے میری ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، نہ پہلے ہی ذات کے لیے اللہ نے بہت کچھ دے دیا تھا. تو آیا تو پالیٹکس میں تھا کہ لوگوں کے لیے آنا ہے، کچھ کرنا ہے، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو یہی میرے تھا عوام الوام. آپ سابقہ وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کے مشیر اعلیٰ بھی رہے، اور اب چونکہ ان کی ٹینور ختم ہونے کے بعد وہ کافی کنٹروورشیل بن گئے، تو ان کی آپ کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں، ظاہری بات ہے وہ بھی شریف بندے تھے، شریف النفس انسان ہے، ایک ضرب والا بندہ ہے عثمان بزدار. میں ہمیشہ اس کا شکر گزار رہوں گا. اس نے اس بندہ ناچیز کو ہمیشہ عزت دی، اور خاندانی آدمی ہے. باقی ظاہری بات ہے جب کوئی بندہ کسی سیٹ پہ رہ جاتا ہے نا تو اس کے بہت سی چیزیں لوگ کنٹروورشل کرتے ہیں، ود ان دا پارٹی بھی کرتے ہیں. چونکہ ہماری پارٹی میں وہ علیم خان تھے، وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے بھی کوئی کنٹروورشل ان کو کیا، ایسے ہی ایڈورٹائزمنٹ کرواتے رہنا، خبریں وہ لگواتے تھے. عثمان بزدار اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگ کہتے ہیں. میرے لیے تو بہت اچھا تھا، بلکہ بہتوں کے لیے بہت اچھا تھا. اس میں ایک تو ایکویلٹی تھی، فنڈز کی ایکویلٹی تھی. وہ جو پھر دوسرا تھا جو خان صاحب کہتے تھے وہ وہی کرتے تھے، اور خان صاحب کے ویژن کو لے کے چلتے تھے. ایسا نہیں کہ عثمان بزدار نے کام نہیں کیے. بھائی میرے حلقے کے اندر 11/22 کی منظوری ان کے دور میں ہوئی، THQ ٹراما سینٹر کی منظوری اس کے دور میں ہوئی، 2 جو ہمارا ایک تحصیل سپورٹس کمپلیکس ایکسپورٹ جمنیزیم ان کے دور میں ہوا، بائی پاس ان کے دور میں ہوا، سمندری روڈ کی ساری ڈیولپمنٹ ان کے دور میں ہوئی. تو یہ تو صرف میں اپنے حلقے کی بتا رہا ہوں، 3-4 ارب کے کام میرے حلقے میں اسی کے دور میں ہوئے. عثمان بزدار از گریٹ پرسن، اور میں ہمیشہ ان کا شکر گزار ہوں. اچھا ملک صاحب، ادھر ہی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جاوید چودھری صاحب نے ان پہ الزام لگایا اپنے کالم کے ذریعے کہ عثمان بزدار نے اپنی فیملی کو زیادہ سپورٹ کیا، ڈیفرنٹ ان کو نوازا گیا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے خلاف تھی. تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ آپ تو چونکہ ان کے بہت قریب ہی رہے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یار، جو ریالٹی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے نا. یہ جو آپ یہ کالم نگاروں کی بات کرتے ہیں نا، میں ان کو بالکل نہیں مانتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ یا تو یہ فیڈ کیے ہوتے ہیں، اور یا تو ان کو لانچ کیا جاتا ہے یا ان کو فیڈنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جس طریقے کی فیڈنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ لوگوں کو بات کرتے ہیں. یہ جو اینکر ہے نا ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں، ان کا اپنا معیار کیا ہے؟ جھوٹی خبریں چلاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں بڑے بڑے اینکر. اور یہ حلف کر کے بتائیں کہ یہ فیڈنگ والی باتیں نہیں کرتے، یہ فیڈنگ والی باتیں کرتے ہیں. میں نے بڑے بڑے اینکر کو دیکھا ہے، میں نے کئی دفعہ کچھ سچ سنا ہوتا ہے، یہ ٹی وی پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں پچھلے دنوں یہ کہہ رہے تھے 186 نہیں پورے ہوں گے، میرے خیال میں 14-15 میں نے ٹویٹ کیا، 15-16 اینکرز تھے جنہوں نے کہا جی وہ شور ہو گئے جی 171 ہے. ان کو کیسے پتا تھا 171 ہے؟ یہ بتائیں نا. نہ تو وہ MP ہیں نہ وہ پارٹی میں ہیں، چونکہ یہ ان کو فیڈنگ تھی. یہ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں. یہ جھوٹے ہیں سارے، یہ پڑھے لکھے جھوٹے ہیں. میں بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ سچ نہیں بولتے. یہ پڑھ لکھ کے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور عوام کو غلط بہکاتے ہیں. تو میں اب ان کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں بولتے، کوئی ان کی میں سمجھتا ہوں کوئی وقت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کسی کو پیسہ نہیں دے سکتا، وہ سب کو پتہ ہے. وہ کسی کو فنڈنگ نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف کی واحد حکومت رہی ہے جنہوں نے آ کے اشتہار بند کیے ہیں. ان کا جو میڈیا بھوکا ہو رہا ہے، اشتہار کم کیے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کم کی ہے. واحد حکومت ہے یہ. ورنہ نون لیگ نے تو 100 روپے کا کام کروانا اور 1000 روپے کی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرواتے تھے، اور بھی یہی لوگ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنے کتنے بڑے اشتہار دے رہے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا یہ سارا کچھ. تو یہ اگر وہ اینکرز کر رہے ہیں نا تو پاکستان تحریک انصاف ان کو فیڈ نہیں کر رہی. اور جو اینکر یہ کہہ رہے تھے کہ 186 پورے ہیں، اس کا مطلب ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بات کرتے وہ تو پھر سچ ہو گئے. پھر ان کے 171 نہیں رہ گئے، 186 کیسے ہو گئے؟ پھر یہ اینکر جھوٹے ہوئے یا وہ سچے ہوئے؟ اب فیصلہ آپ خود کر لیں. اچھا ملک صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جب بات کی گئی بزدار صاحب کے حوالے سے، تو آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، میری فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کہاں سے تھریٹس آ رہے تھے وہ؟
آہ، وہ مطلب کچھ واٹس ایپ میسج آئے تھے، آؤٹ آف کنٹری کے نمبر تھے، کچھ ایسی تنظیم تھی کہ میں ان کا نام نہیں لے سکتا، وہ پتہ ہے سب کو، میری پارٹی کو پتہ تھا، تو آفرز تھی، کافی آفرز تھی، دلکشش آفرز تھیں، پھر پیسوں کی آفرز تھی اپریل میں. کتنی آفرز ہو چکی؟ یار یہ تو پتہ ہے وہاں تب تو تھا، مطلب بندے آتے تھے کہ 5 سے 15 کروڑ روپیہ جی جتنا آپ مانگے، جب ہم نے مانگا ہی نہیں تو ہمارے سامنے تھوڑی پیسے آئے ہیں، کچھ تھا کہ ان کو جی جتنا کہتے ہیں میں بات کر لیتا ہوں، یہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب یہ جولائی کا الیکشن آیا اس میں لگ بھگ 50 کروڑ کی آفرز ہوتی رہی مختلف وایا سے، ڈائریکٹ مجھے کوئی نہیں کرتا تھا، وائے سے ہی آتی تھی نا آفرز. دبئی میں جی بلا لے اپنے بھائی کو، ہم 50 کروڑ یہاں پہ دیتے ہیں، یہ ریالٹی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. میرے ڈرائیور کو 2 کروڑ روپیہ دے رہے تھے گاڑی میں رکھ کے کہ اس کو صرف بٹھا کے لے، اور 2-3 ڈالوں نے روکا جب ہم ہوٹل شفٹ ہو رہے تھے، بریف کیس رکھ دیں گے، یہ 2 کروڑ تمہارا ہے، صرف ایم پی اے کو بٹھا کے فلاں چوک میں لے، ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس اس سے سیٹلمنٹ کرے، اگر ہو گئی ٹھیک ہے، نہیں تو السلام علیکم. تو یہ تو میرا ڈرائیور گواہ ہے اس چیز کا. تو یہ ہوتا رہا ہے، لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا جی، یہ اللہ کے کرم سے ہوا کہ نہ میں بکا، نہ میں جھکا، اور نہ الحمدللہ میں ڈرا. ہر طریقے سے انہوں نے کیا. 3 ایفرز میرے اوپر تھی، اسمبلی کی فائٹ کی تھی، اور بھی تھی 1-2 FIR وہاں پہ ہوئی ہمارے اوپر. تو الحمدللہ میں نے ان کو بڑا برداشت کیا، فیس کیا کہ یہ رستہ جو ہے نا اس پہ کانٹے بھی آئیں گے، لیکن جب آپ کا عزم بلند ہوتا ہے، ارادہ پختہ ہوتا ہے، تو وہ کانٹے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتے، وہ آپ کے لیے بچھونے ہی بن جاتے ہیں. اچھا، ابھی آپ نے فائٹ کی بات کی تو ہم نے بھی وہ ویڈیو دیکھی جب اسمبلی میں آپ دھکا مکی کر رہے ہیں، اور وہ کیا سین بن گیا تھا؟ پہلے سے تیار تھا یا پہلے سے آپ سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ اس کنڈیشن تک بات جا سکتی ہے؟ اب وہ کیا بتاؤں آپ کو، میں خان کا سپاہی تھا اس ٹائم. وہ جب عدم اعتماد ہو رہا تھا تو سارا ایک سین تھا، معاملات تھے، تو میرے اندر بڑا جوش تھا کہ جو خان کو گرانا چاہ رہا ہے میں اس کو کچھ کر دوں. تھا اس دن بڑا جوش تھا، اور یہی ہوا کہ میں جب اسمبلی میں گیا، میں اس دن 7 گھنٹے اسمبلی میں کھڑا رہا ہوں، مجھے یاد ہے، فرنٹ پہ. وہ جب لوٹے مارنے شروع کیے نا پنڈی والوں نے، تو لوٹا ایک میرے ہاتھ میں آیا، میں نے لوٹا نا بالکل نشانہ لے کے مارا اس کو، اور لگا. پھر ادھر سے وہ سکوٹی والے، پھر پتہ نہیں کیا میرے اندر جن آ گیا، میں ایسے کیا زور، میں اس کو بالوں سے نیچے کھینچ کے پکڑا، کون ہاتھ میں ہے؟ وہی ڈپٹی اسپیکر ہی. پھر آگے سکوٹی ہے، میں اس کو مکے مار رہا تھا، میں پیچھے ہٹو، وہ جنونی تھا. بٹ وہ یہ کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں ہے، بٹ وہ ایک جذباتی ری ایکشن تھا. آئی ڈونٹ نو کہ کیسے ہوا، میں نے تو کبھی کسی سے فائٹ نہیں کی، لڑائی بھی نہیں کی. تو بہت سے آپ کے ناظرین برا بھی منائیں گے کہ یہ بڑا لڑنے والا، نہیں، میں نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، صلح جو بندے ہیں، شریف آدمی ہم لوگ ساری زندگی. لیکن وہ ایک جذباتی ری ایکشن تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اس دن کیا ہوا مجھے، سچ میں وہ جو بھی تھا اچھا نہیں ہوا. میں بالکل اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا پھر؟ کچھ نہیں کیا، ہمارے اوپر FIR ہوئی ہے ساری، لیکن ہم نے اس کو فیس کیا ہے، اور کیا کریں گے. ظاہری بات ہے کہ جہاں آپ کی قانون کی جو عملداری ختم ہو جائے، اخلاقیات ختم ہو جائیں، اخلاقیات کا جنازہ نکلے، پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اس دن ہم تھوڑے ایسے ہی تھے، ہمارے جذبات. تو ملک صاحب، آگے آپ کو کتنے چانسز ہیں کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا PTI سے؟ انشاءاللہ میں کہتا ہوں مجھے کو ٹکٹ کی اتنی فکر اس لیے نہیں ہے کہ پارٹی کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم 150% آئی ایم ویری شیور کہ ٹکٹ ہی مجھے ہی ملے گا. میں اس میں بڑا کانفیڈنٹ بھی ہوں، اور الحمدللہ شیور بھی ہوں. ایز اے MPA جو پروٹوکول آپ نے انجوائے کیا، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ الگ مخلوق ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی پریولیج تو ہونی چاہیے نا، کہ ایک بندہ 4 لاکھ آبادی کو اگر فیس کرتا ہے، 4 لاکھ آبادی کا نمائندہ ہے، تو اس کی تھوڑی سی پریولیج اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ اس کو سکورٹی تھوڑی سی اس کی صحیح ہو جائے. تو یہی ہوتا ہے. اور تو میں نے تو نہیں دیکھا جو نون لیگ کے دور میں ہوتا تھا کہ ایک منسٹر کے ساتھ 2 پولیس کی گاڑیاں گھومتی تھی، ہمارے ساتھ تو نہیں گھومتی رہی. اگر ہم
نظریہ ضرورت کے تحت ہم لوگ سکورٹی لیتے تھے، بلکہ میں تو بہت زیادہ سکورٹی نہیں لیتا تھا. نظریہ ضرورت ہوتی جب ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ یار یہ لوگ کرمنلز بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، راستے میں جانا ہے، دیر ہے، اندھیری ہے، تو ہم نظریہ ضرورت کے تحت بالکل سکورٹی لیتے تھے. وفاق میں آپ کی حکومت نہیں ہے تو اداروں میں کام کروانے میں اب کتنی مشکل پیش آتی ہے؟ ظاہری بات ہے، ایک لائزون ہوتا ہے نا وفاق کا اور پنجاب کا اداروں کا بیچ میں، لیکن اگر کوئی کام ہو بھی، ویسے تو اب حکومت کا اگر وفاق میں نہیں ہے تو لوگ نہیں آتے، ان کو پتہ ہوتا ہے وفاق ان کے پاس نہیں ہے. پنجاب میں ہم کام ہو جاتے تھے، اور لائزون جب نہ ہو، ہمیں بھی اب مزہ نہیں آ رہا تھا جب سے وفاقی حکومت دوسری تھی اور ہماری نیچے دوسری تھی پی ٹی آئی کی. تو وہ نہیں تھا، وہ کام کا تسلسل نہیں تھا، فنڈز کے ایشوز تھے، وفاق نہیں دے رہا تھا، بہت سے آفیسرز نہیں آ رہے تھے، آفیسرز کی کمی ہو گئی تھی، بہت سارے ایشوز تھے. 173 بلین وفاق نے پنجاب کا روک لیا تھا، اس کی وجہ سے بہت سی ہمیں ایشوز آنے تھے سامنے. تو یہ مطلب اگر وفاق بھی آپ کے پاس ہو، پنجاب بھی ہو، کوئی بھی پروونس بھی ہوگا تو وفاق میں سیم، تو اس کے لائزون تو بہتر ہوگا، اس سے کاموں کی بھی بہتری ہوگی اور ایک تسلسل بھی بہتر ہوتا ہے. آخر میں یہ بتائیں کہ الیکشنز کب تک دیکھ رہے ہیں؟ میں تو الیکشن کو دیکھ رہا ہوں یا رمضان میں یا رمضان سے پہلے.